کریٹیوٹی کے یا ہمارا جو تخلیقی جوہر ہے اس کے بڑے مصارف کیا ہیں؟ تو کریٹیوٹی کے 3 بڑے مصارف جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہیں. اور کریٹیوٹی کا سب سے بڑا مصرف کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے اندر جو اللہ نے جوہر تخلیق رکھا ہے اس کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے کہ ہم شکر ادا کرنے کے نئے حوالے دریافت کرتے رہیں. اور وہ انسان جو اس میں کامیاب ہو جائے گا وہ ایک صحت مند نفسیات کا مالک ہو جائے گا. اس سے زیادہ مطمئن اور اس سے زیادہ ہیلدی سائیکی کسی انسان کی نہیں ہو سکتی. شاکر سے زیادہ صحت مند نفسیات کسی کی نہیں ہوتی. ہم جس سطح کا شاکر ہے وہ اپنے تخلیقی جوہر کو بروئے کار لاتا رہتا ہے اور اس کو شکر ادا کرنے کا کوئی نیا حوالہ، مطلب اس بات پر شکر، اس بات پر شکر. یعنی آپ کا جو تخلیقی جوہر ہے وہ بیدار ہے اور مستعد ہے اپنے وجود کی سب سے اعلیٰ ترین ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، بلکہ اپنی سب سے اعلیٰ ترین ذمہ داری کو احسن طرح سے نبھانے کے لیے کوشاں ہے. آپ کا وجود پورے طور پر بیدار بھی ہے. اب اس کے لیے وہ جو آپ کا تخلیقی جوہر ہے نا، مطلب یہ وہ مقام ہے جہاں تخلیقی جوہر یعنی جوہر تخلیق اور جوہر للہیت کی یکجائی پیدا ہو جاتی ہے. ان کے اندر ایک مناسبت سی پیدا ہو جاتی ہے. اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو ہمارے اندر کریٹیو ہونے کا احساس ایروگنس پیدا نہیں کرے گا، خود پسندی پیدا نہیں کرے گا، تکبر پیدا نہیں کرے گا، بلکہ عاجزی پیدا کرے گا. ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں پر سے اپنے احساس ملکیت کو ہٹا دینا، اپنے استحقاق کو ہٹاتے رہنا. جو کمال میرے اندر ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ اس کا ہے. اس احساس میں جانے کو شکر کہتے ہیں. جو خوبی یا جو کمال بھی میرے اندر نظر آ رہا ہے، چاہے مجھے چاہے کسی اور کو، وہ میرا نہیں ہے، وہ اس کی عطا ہے. تو میرے اندر جو خوبی اور کمال کسی کو نظر آیا ہے اس پر میں تعریف کا مستحق نہیں ہوں، وہ تعریف کا مستحق ہے جس نے مجھے پیدا کیا. یہ جو بات ہے نا کہ کریٹیوٹی کا سب سے بڑا مصرف شکر ادا کرنے کے نئے حوالے مستقل نئے حوالے دریافت کرتے رہنا ہے. یعنی انسان اس بات پر سوچے اور نادم ہو کہ پچھلے کئی دنوں سے کوئی ایسی بات سجھائی نہیں دی جس کے اوپر پہلی دفعہ شکر کیا جائے. مطلب میں وہی 5-6 چیزوں پر ہی شکر ادا کرتا رہتا ہوں، میرا ذہن کوئی نئی بات مجھے سجھاتا نہیں ہے کہ جس پہ میں شکر ادا کروں. حالانکہ اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ لیس ہیں. تو تم نے کوئی 8-10 کاؤنٹ کر کے کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ مطلب اگر اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ لیس ہیں تو تم تو 8-10-12 نعمتوں سے زیادہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، اور 8-10 نعمتوں سے زیادہ جب کاؤنٹ ہی نہیں کرتے تو کسی نئی نعمت پہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. تو یہ شکر ادا یعنی ہمارے جوہر تخلیق کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے. ہمارے جوہر تخلیق کا دوسرا جو مصرف ہے وہ تعلق میں پیدا ہونے والی دشواریوں کو دور کرنا. مطلب یہ جو مصرف ہے اس سے پھر جیسے حکمت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، ریلیشن شپس کو مینٹین کرنے میں کریٹیوٹی صرف ہوتی ہے. یعنی اپنے تعلق کو استوار رکھنے، اپنے تعلق کو ٹوٹنے نہ دوں، اپنے تعلق کو خراب نہ ہونے دوں، اپنے تعلق کو، کیونکہ تعلق کا ٹوٹنا جو ہے وہ مجھے مطلب میری زندگی میں بے برکتی اور میرے لیے ایک بڑے نقصان کی بات ہے تعلق کا توڑنا. مطلب لوگوں سے تعلق کو زندہ رکھوں. تو اس کے لیے یہ کریٹیوٹی کا بہت بڑا مصرف ہے، بہت بڑا مصرف ہے. ایک انسان جو بہت کریٹیو ہے اور اپنے آپ کو بہت کریٹیو سمجھتا ہے، اگر اس کو شکر ادا کرنے کا کوئی نیا حوالہ نہیں سمجھ میں آیا ہے اور 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کریٹیوٹی کو جو سب سے بڑا مصرف ہے اس کے اندر نہیں کھپا پا رہا. اسی طرح اگر وہ بہت کریٹیو ہے اور لوگوں کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کریٹیوٹی کا یہ بہت بڑا ڈومین ہے نا. مطلب آپ اپنے تعلق کو یعنی ریلیشن شپس مینٹین کرنے میں میری کریٹیوٹی کنزیوم ہو، یہ مصرف ہے، کریٹیوٹی کا بڑا مصرف ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تعلق کو ٹوٹنے سے بچانا. تیسرا جو مصرف ہے اور یہ بھی بہت بڑا مصرف ہے،
اس کو ہم کہتے ہیں پرابلم سالونگ. اپنے سچ کے راستے میں آنے والی دیواروں کو ہٹاتے چلے جانا یا گراتے چلے جانا. آبسٹیکلس آپ کو روکنے میں ناکام ہو جائیں، مطلب آپ اپنا راستہ بنا سکیں. آپ دیکھیں پانی جو ہے وہ اپنا راستہ، پانی کے سامنے اگر کوئی دیوار آ جائے تو پانی اپنا بعض اوقات دیوار کو گراتا ہے، بعض اوقات دیوار میں سوراخ کرتا ہے، بعض اوقات دیوار کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، بعض اوقات دیوار سے نہیں الجھتا بلکہ دیوار کو ادھر ہی رہنے دیتا ہے اور وہ کہیں اور سے نکل جاتا ہے، لیکن اپنا سفر نہیں روکتا. تو یہ جو بات ہے نا، مطلب پرابلم سالونگ، اور پرابلم سالونگ کے اندر پھر دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے ہماری بقا کی ضروریات ہیں، مطلب آپ کو سردی لگ رہی ہے اور آپ کے پاس کوئی گرم کپڑے نہیں ہیں، تو آپ نے پرابلم سالو کرنے کے لیے کوئی، مطلب جو چیلنج آ رہا ہے اس کو سالو کرنے کے لیے آپ نے کوئی انتظام کر لیا، اس میں آپ کی کریٹیوٹی استعمال ہوئی. آپ نے کہا چلو بھائی ابھی ہم کھانے میں ایسی چیز کھا لیتے ہیں جس سے ہمیں ذرا گرم ہو جائیں، یا ہم اپنے کمرے کو ایسا کر لیتے ہیں جس سے ہمیں سردی کم لگے. پرابلم سالونگ کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے. پھر پرابلم سالونگ کا ایک اور ایسپیکٹ ہے، جیسے وہ ہم اپنی اکنامک اسٹرگل کے اندر بھی یہ کرتے ہیں، یا ہمیں اپنی پرابلم سالونگ کا ایک اور ایسپیکٹ ہے جیسے ہم اپنی لائف میں جو بھی سچویشنز ہوتی ہیں، جو بھی چیلنجز آتے ہیں، ان چیلنجز کو ہم ان کو سالو کرتے ہیں، ان چیلنجز کو ڈیفائن کرتے ہیں، ان چیلنجز کو پھر ہم ریزالو کرتے ہیں. تو یہ سب کریٹیوٹی کے فنکشنز ہیں، اور یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں باہر سے آتا ہے، بس یہ ہم اپنے اندر اپنے آپ کو سمجھنے کا انسان کو موقع ملے تو وہ اپنے اندر سے ہی مطلب دریافت کرتا ہے کہ اچھا یہ سارے خزانے، اتنا بڑا خزینہ میرے اپنے اندر موجود ہے، میں اس کو دیکھوں، اللہ کا شکر ادا کروں.